السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تراویح میں پارے 28 سورہ طلاق تک تلاوت ہوئی ہے، اور اس درمیان کئی صورتیں ہیں اہم ترین۔ انہی صورتوں میں ایک سورہ ہے سورہ حشر۔ اس کا پہلا رکوع خاص طور سے آج کے زمانے میں اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہم سب کو پڑھنی چاہیے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ذلت اور رسوائی کا ذکر فرمایا ہے، جس سے کم ہمارے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ ہم کس عزت میں تھے اور ان یہودیوں کے خلاف کتنا سینہ سپر ہو کے ہم رہتے تھے، اور یہ یہودی کتنا ڈر کے اور گھبرا کے ہم سے رہتے تھے، لیکن ہماری ایک نئی کئی غلطیوں کی وجہ سے آج یہودی سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ڈرے اور گھبرائے ہوئے ہیں۔ تو آج کے دور میں آج کی نئی نسل جو آج کا ماحول دیکھے گی تو وہ غلط فہمی کا شکار ہوگی کہ مسلمان ڈری ہوئی قوم، گھبرائی ہوئی قوم۔ لیکن یہ سورہ حشر اور اس طرح کی صورتوں کی آیتیں اگر ہمارے سامنے ہوں تو حقیقت سامنے ہوگی۔ ان آیتوں کے نازل ہونے کا جو سبب ہے وہ یہ ہے، مدینہ طیبہ میں یہودیوں کا قبیلہ تھا، قبیلہ بنو نذیر، بڑی مکار قوم، بڑی شرارتی قوم۔ کئی مرتبہ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا، آپ کے سامنے بیٹھ کے جھوٹی قسمیں کھاتے تھے اور پیچھے جا کے وعدہ خلافیاں، غداریاں کرتے تھے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی کہ نظر انداز کر دیتے تھے، معاف کر دیتے تھے۔ ایک موقع ایسا آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اس قبیلے کے سرداروں سے بات کرنے کے لیے۔ یہ آپ کی سادگی تھی، ورنہ آپ مدینے کے سردار تھے، آپ خود بلاتے، آؤ تم سے بات کرنا ہے، لیکن آپ خود تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ تھے۔ قبیلہ بنو نذیر میں پہنچے، ان کا بڑا مضبوط قلعہ تھا جس کے کھنڈرات 100 سال پہلے تک بھی تھے مدینہ طیبہ میں، اس کی تصویریں بھی ملتی ہیں تاریخ کی کتابوں میں۔ اس قلعے میں تشریف لے گئے تو یہودیوں نے قلعے کی دیوار سے لگ کے ایک جگہ پہ بٹھا دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تشریف رکھیے، ہمارے سردار آ رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہیں، پھر اچانک آپ نے صحابہ سے کہا چلو یہاں سے واپس۔ صحابہ واپس آ گئے مسجد نبوی آپ کے ساتھ۔ صحابہ نے پوچھا بات کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ دیوار پہ، جس دیوار پہ ہم بیٹھے تھے ٹیک لگا کے، اس پر ایک بڑا سا پتھر لے گئے تھے اور رکھ دیا تھا، اب بس گرانے والے تھے۔ جبرائیل میرے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ یہ آپ پر قاتلانہ حملہ کرنے والے ہیں اور ساری تیاری ہو گئی ہے، بس پتھر ڈھکیلنا باقی تھا، لہذا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشریف لے جائیے، اس لیے میں واپس آ گیا۔ صحابہ بہت غصے میں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں بتا دیتے تو ہم یوں واپس نہیں آتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اتنی بڑی غداری یہودیوں کی طرف سے، سیدھے قاتلانہ حملے کی کوشش تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہاری کتاب تورات میں جو لکھا ہے اسی کے مطابق میں فیصلہ کروں گا۔ اب تک تو رحم و کرم کا معاملہ تھا، رحمت للعالمین ہونے کا ثبوت تھا، لیکن جب مرض کینسر بننے لگے تو اب اس کو نظر انداز کرنا اچھی چیز نہیں ہے، اب کاٹ کے پھینکنا ضروری ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 ہفتے کی مہلت ہے، قلعہ خالی کر کے نکل جاؤ، رہنے کی اس میں اجازت نہیں ہے۔ اور اللہ نے آیت نازل فرمائی وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، اگر یہ جلا وطنی کا فیصلہ نہ کرتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا عذاب آ جاتا ان کے قلعے میں، یا تو زلزلہ آتا یا بجلی گرتی یا جو بھی ہوتا، لیکن اس سے کم فیصلہ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خالی کر دو قلعہ۔ بہت منت سماجت یہودیوں کی طرف سے کہ اجازت رہنے کی اجازت دیجیے وغیرہ وغیرہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تمہاری کتاب کے مطابق فیصلہ ہے اور بڑا ہلکا فیصلہ ہے۔ اس کے بعد یہودیوں نے وہ قلعہ خالی کرنا شروع کیا، کبھی انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا، اتنا قیمتی قلعہ، اتنا مضبوط قلعہ۔ اب جب وہ خالی کر کے جا رہے تھے، یخربون بیوتہم،
اپنے ہاتھوں سے ویران کر رہے تھے اس قلعے کو، دروازوں تک کو کھول کے لے جا رہے تھے، چوکھٹیں تک توڑ رہے تھے، درختوں کو کاٹ کے جلا رہے تھے کہ ہمارے کام نہ آیا تو مسلمانوں کے بھی کام نہ آئے۔ اتنا قیمتی قلعہ اپنے ہاتھوں سے ویران کر کے جا رہے تھے۔ اللہ نے آیت اتاری، فاعتبروا یا اولی الابصار، اے عقل مندو عبرت حاصل کرو۔ یہ کون سی قوم تھی؟ یہودی، سب سے مضبوط قوم اس وقت دنیا کی، طاقت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے ان کا دعویٰ تھا ہم سے زیادہ علم کسی کو نہیں ہے، ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ اتنی ذلیل ہو رہی تھی وہ قوم مسلمانوں کے سامنے۔ ایسا بھی دور گزارا ہے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ فرما رہے ہیں تمہارا رعب ان کے دلوں میں ہم نے ڈال دیا تھا، ایسا خوف، ایک وارننگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تیاریاں شروع ہو گئیں قلعہ خالی کرنے کی۔ لہذا آہستہ 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 انہوں نے پورا قلعہ خالی کر دیا اور خیبر میں چلے گئے۔ اللہ فرما رہے ما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، وہ قلعہ اتنا قیمتی تھا کہ یہودیوں کے علاوہ کسی کو انہوں نے آنے کی اجازت نہیں تھی اس قلعے میں کبھی بھی۔ وہی اللہ فرما رہے ہیں نہ تم پیدل کبھی اس قلعے میں گئے تھے، نہ گھوڑے پر بیٹھ کے گئے تھے، جو پورا کا پورا قلعہ اللہ نے تمہیں مفت میں دے دیا مال غنیمت کے طور پہ، اور تمہیں تمہارے ہاتھ لگ گیا، اور یہودی بڑی ذلت و رسوائی کے ساتھ خالی کر کے خیبر چلے گئے۔ خیبر میں جانے کے بعد پھر ایک وقت آیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اشارہ کر دیا تھا کہ ابھی خیبر جا رہے ہو، ایک وقت آئے گا وہ بھی خالی کرنا پڑے گا، کیونکہ جزیرۃ العرب خالی کرنا ہے، یہود و نصارہ کی اجازت نہیں ہے جزیرۃ العرب میں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ نے سب کو وہاں سے نکالا، کھدیڑ بگایا، اور وہ لوگ ملک شام چلے گئے، نہ جانے کہاں کہاں چلے گئے۔ الحمدللہ جزیرۃ العرب مکمل طور پہ خالی ہو گیا۔ تقریباً 1300 سال مسلمان اس حال میں زندگی گزارے ہیں کہ یہودی خانہ بدوش تھے، ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے مسلمانوں کے سامنے، بھیک مانگتے تھے کم سے کم ہم کو کہیں رہنے کی اجازت دو۔ لیکن اس کے بعد سازش، جس سازش سے اللہ نے جگہ جگہ آگاہ کیا قرآن میں کہ یہ بنی اسرائیل، یہ یہودی بڑی سازشی قوم ہے، مکار قوم ہے، اس سے بیدار رہنا، وہ سازش رچے ہیں وہ لوگ، دنیا کی لالچ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت قریب آئے گی، تمہارے دل میں وہن پیدا ہو جائے گا، جو تمہارا ڈر دشمنوں کے دلوں میں ہے پلٹ کے وہ ڈر تمہارے دل میں آ جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا تھا یہ وہن کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی کراہیت۔ جب یہ چیز آ جائے گی پھر تم مغلوب ہو جاؤ گے، تمہارا دشمن غالب ہو جائے گا، تم ڈرو گے وہ ڈرائے گا۔ ادھر 100 سالوں سے وہی کچھ ہو رہا ہے، بڑی لالچ دے کر ان یہودیوں نے خلافت کو توڑ دیا، سرحدوں میں بانٹ دیا، ایک ایک خاندان کو ایک ایک ملک دے دیا، تم یہ ملک لے لو، تم یہ ملک لے لو، تم یہ ملک لے لو۔ اور اس کے بعد بھی خالی نہیں بیٹھے، ایک سازش، ایک ملک کو دوسرے کے خلاف بھڑکاتے رہے، کبھی عراق سے ڈرا رہے ہیں فلاں کو، کبھی فلاں کو ڈرا رہے ہیں عراق سے، اس ڈرا ڈرا کے اپنی فوجیں اتار رہے ہیں، اپنے اڈے بنا رہے ہیں، اپنے بیس بنا رہے ہیں۔ اس طریقے سے سارے عرب میں انہوں نے اپنی پورے جو ہے بیس بنا دیے، اور اپنے یوں سمجھیے کہ اپنے خیمے ڈال دیے سارے عرب کے اندر۔ حالانکہ دنیا میں عرب ہی ممالک نہیں ہیں، اور بھی ہیں، لیکن اور کہیں کیوں نہیں انہوں نے بیس بنائے سوائے سفارت خانوں کے؟ صرف عرب کو پہلی جیسی جو طاقت تھی جو اس مسلمانوں کو، وہ کبھی پلٹ کے نہ آئے۔ وہ جس طرح ہم کو ڈرا کے رکھے ہیں 1300 سال تک، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میں حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جس راستے سے گزرو اس راستے سے اگر یہودی آ رہا ہو تو اس طریقے سے گزرو کہ اس کو کنارے پہ چلنا پڑے، راستے پہ تم چلو، کیونکہ بڑی مکار قوم ہے، اس کو راستہ دو گے تو کل راستے پہ ہی قبضہ کرے گی، تم کو چلنے کی اجازت نہیں دے گی، جیسا کہ فلسطین میں کر رہے ہیں اس وقت۔ وہ حدیث ہے، یہ مضبوط حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی اگر تمہاری راہ گزر سے گزر رہا ہے تو تم اس طرح چلو کہ اس کو کونے سے دب کے جانا پڑے اور تم آزادی سے چلو، ورنہ سر پہ بٹھاؤ گے تو وہ تمہارا جینا حرام کرے گا جو اس وقت حرام کیا ہوا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے ہر جگہ انہوں نے اپنے پر پھیلا دیے، دنیا کی لالچ دے دی، تجارتوں میں الجھایا، یہ اور وہ، نتیجہ یہ ہوا کہ خوبصورت سے خوبصورت بنا عرب، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سمندروں کو انہوں نے کیا کر لیا؟ اپنے قبضے میں کر لیا، جہاں چاہے بڑی سے بڑی بلڈنگیں کھڑی کر دیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن طاقت، دفاعی قوت اور دشمن کو ڈرانے کی وہ جو ہیبت، ترہبون بہ عدو اللہ، جو قرآن میں اللہ نے کہا ایسی طاقت بناؤ کہ تمہارا دشمن ڈرے، وہ ختم ہے۔ نتیجہ یہ ہے کتنے ممالک ہیں آج
لیکن ایک ملک، اس کی تعریف کرنا کوئی یہاں پہ خاص ضروری نہیں ہے، لیکن دیکھیے ایک ملک شیعہ ملک ہے، سینہ تان کے کھڑا ہوا ہے، ایک ملک کی وجہ سے لرزہ براندام ہے اس وقت اسرائیل۔ اندازہ لگائیے اس وقت اگر سارے عرب ایک ہو جائیں، آج رات میں ہو جائیں، کل صبح دنیا کا منظرنامہ بدل جائے گا، پورا سیاسی منظرنامہ بدل جائے گا، اسرائیل کچھ سے کچھ ہو جائے گا۔ لیکن اتنی سازش سے ان کو ڈرایا ہوا ہے، دنیا میں الجھایا ہوا ہے، تم کو جو چاہیے لے لو، تم کو کرسی چاہیے، محل چاہیے، دنیا کی زینتیں اور عیاشیاں چاہیے، سب لے لینا، لیکن ایک دوسرے کے خلاف رہنا، لڑتے رہنا آپس میں ہی جو ہے ایک دوسرے کے دست گریباں رہنا، ہم کو آنکھ مت دکھانا، اتنی ہمت تمہارے اندر نہ آئے کہ ہم کو آنکھ دکھاؤ، بلکہ ہم سے ڈرے سہمے رہنا۔ یہ ایک سازش کے تحت اسرائیل نے سارے عربوں کو بانٹ دیا اور ان کو غلام بنایا ہوا ہے۔ لیکن ایک وہ اس کے اندر بھی بڑی خرابیاں ہیں، وہ خرابیوں کو بھی ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، وہ عقیدے کا اور مسلک کا مسئلہ ہے، لیکن چونکہ وہ ہے سینہ تان کے کھڑا ہوا ہے، تو اس سے ایک سبق یہ مل رہا ہے کہ ایک اکیلا اس کو جب ڈرا سکتا ہے تو یہ سارے مل کے کیا نہیں کر سکتے۔ اگر یہ سارے مل جائیں اور متحد ہو جائیں تو اس میں بڑا سبق ہے سورہ حشر کے اندر کہ جب تک مسلمانوں کے دلوں میں وہن نہیں تھا، دنیا کی ویسی محبت نہیں تھی، موت کا ڈر اور خوف نہیں تھا، تب تک یہ یہودی یا اسرائیلی ڈرے سہمے رہتے تھے۔ لیکن انہی لوگوں نے بڑی سازش سے جب ہمارے دل میں وہن ڈال دیا، دنیا کی محبت ڈال دی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم ان سے ڈرے ہوئے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ حجاج کرام کا جہاز جا رہا تھا، سمندری راستے سے سفر ہوتا تھا حج کا، عراق کے کچھ بدماشوں نے لوٹ لیا جہاز کو۔ اس وقت عراق پہ ابھی اسلامی حکومت نہیں تھی، وہ اس مسلمانوں کے قبضے میں نہیں آیا تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی، انہوں نے خط لکھا تھا جو تاریخ میں آج بھی موجود ہے، اسلامی تاریخ میں۔ اس خط میں انہوں نے لکھا تھا اس قوم کو خطاب کر کے کہ تم نے جو حرکت کی ہے ہمارے حجاج کرام کے ساتھ آئندہ نہ ہونے پائے، کیونکہ تمہیں یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح تمہیں شراب اور عورت سے محبت ہے، اس قوم کو اس طرح موت سے محبت ہے۔ بس اس سے زیادہ خط میں کچھ بھی لکھا ہوا نہیں تھا۔ اس کے بعد ایسی ہیبت اس خط کی وجہ سے، کہتے ہیں وہ خط وہاں ایوان میں پڑا گیا عراق میں، لیکن اس کی گونج چائنا تک سنی گئی تھی، وہاں تک لوگوں میں یہ تذکرے تھے کہ ایک دنیا کا مسلمانوں کا خلیفہ ہے جو اس طرح کی بات کر رہا ہے کہ ہمیں موت سے اس طرح محبت ہے۔ تو جب تک یہ معاملہ تھا تب تک الحمدللہ مسلمان اس دنیا پہ حکمراں تھے، غالب تھے، لیکن جب مسلمانوں ہی میں، جس میں خود ہم کہنے والا بھی برابر کا شریک ہے، کسی کو تنقید کرنے کی کیا ضرورت، جب سے دنیا کی محبت آ گئی، دنیا ہی سب کچھ ہو گئی، پھر وہ کا وہن دل میں آ گیا۔ اب دشمن سر چڑھ کے بول رہا ہے، ہم کو اپنی کرسی کی پڑی ہے، اپنے محل کی پڑی ہے، اپنی تجارت کی پڑی ہے، کہیں ہمارا عہدہ نہ چلا جائے، اسی میں ڈرے سہمے ہیں۔ موت کا جو ایک طرح کا موت سے جو محبت کا معاملہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ الغرض سورہ حشر کا یہ پہلا رکوع بہت کچھ بتا رہا ہے کہ یہودیوں کو کیسے ذلیل و رسوا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ آج بھی معاملہ بدل سکتا ہے اگر مسلمان بدل جائیں تو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو پھر پہلے جیسا غلبہ عطا فرمائے، پہلے جیسا رعب عطا فرمائے، یہودیوں اور اسرائیلیوں کی غلامی سے ہمیشہ کے لیے آزاد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔